بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ سو اسٹوڈینٹس، لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز لیکچر آف SST۔ یونٹ نمبر 1 ہمارا چل رہا ہے، لانگ کوشچن نمبر 4۔ ہاف ہم نے کل کیا تھا، نیکسٹ ہاف ہم آج کریں گے۔ آئیں اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہئیں تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ یعنی قائد اعظم ہمیں ایک قوم بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پاکستان حاصل کیا اسلام کے نام پر، نہ کہ علیحدہ یہ جو ہماری لسانی بنیاد پر یا صوبائی بنیاد پر، اس بنیاد پر پاکستان کو حاصل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی بنیاد بہت گہری اور بہت مضبوط تھی، جو کہ لا الہ الا اللہ تھی، یعنی اللہ کے نام پہ ہم نے اس وطن کو حاصل کیا تھا۔ تو آج ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ قائد اعظم کبھی بھی انہوں نے اس وقت فرما دیا تھا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان بن کر نہیں سوچنا، ہمیں ایک قوم بن کر، یعنی پاکستانی بن کر، مسلمان بن کر سوچنا ہے، اور ان جھگڑوں سے ہمیں بالا تر ہو کر سوچنا ہے۔ اور آج ہم زبانوں پر بھی جھگڑتے ہیں، صوبائی بنیادوں پر بھی جھگڑتے ہیں، اور ہر لحاظ سے ہمارے جھگڑے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارے قائد ہمیں کس مقام پر کھڑا دیکھنا چاہتے تھے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جس دن یہ سوچ ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ ہم پاکستانی بن کر اس دنیا کا مقابلہ کریں گے اور ہر کامیابی ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، یعنی ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہے، اور جب ہم پاکستانی بن کر سوچیں گے تو پھر ہی پاکستان کی ترقی جو ہے اس کی ضمانت ہم دے سکتے ہیں۔ اور اقلیتوں کو بھی آپ نے مکمل، یعنی جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں پاکستان میں، جیسے سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، تو ان پہ ہم نے ظلم نہیں کرنا۔ جیسے بڑے صغیر میں مسلمان اقلیت میں تھے تو ان پہ ظلم و زیادتی ہوتی تھی، تو ایسے ہم نے نہیں کرنا۔ یعنی اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ اور مکمل آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان ان کا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا مسلمانوں کا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسی مملکت، ایسا ملک ہمیں بنانا ہے کہ جس میں انسانوں کی طرح ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں، یعنی جہاں پہ ہر انسان آزاد ہو اور ہر انسان کے حقوق کا تحفظ یقینی ہو، ٹھیک ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی گزارے، اور جو اسلام کے معاشرتی انصاف پہ مبنی اصول ہیں ان کو اور زیادہ جو ہے اس کو ترویج ملے، اس کو اور زیادہ ابھارنے کا موقع ملے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے وہ پوری دنیا میں ہی رائج ہے،
اور پوری دنیا کے لیے یہ مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں. اس میں سود کا بھی ہے، لین دین میں سود جو ہے چلتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں سود جو ہے وہ حرام ہے. تو جہاں پہ سود کا اور بے ایمانی کا رواج ہوگا وہاں پہ انصاف کسی بھی قیمت ممکن نہیں ہے. تو اس لیے قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہمارا ملک بھی اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے، یہ اسلام کا گھر ہے، تو اس لیے اس میں جو ہمارے نظام ہیں، ٹھیک ہے، اور معاشی نظام ہے یا سماجی نظام ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی ہونا چاہیے. یعنی اس میں سب کو ہی مساوی حقوق ملنے چاہیے. انصاف پہ مبنی نظام جو ہے وہ ہمیں قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا لیسن تھا. آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ بھی ہے. بہت اچھے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.